الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ یہ ختم قرآن کی لحاظ سے تحقیق کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کا دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، اور سب سے بڑی بات اس پہ عمل کرنا۔ قرآن کو پڑھنا ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے، ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے قرآن کو پڑھنا۔ قرآن کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا مقصد ہے۔ جتنا ہم قرآن کو پڑھیں فائدہ ملے گا ہمیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں بھی، اور جو لوگ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس رحمتوں کو سمیٹنے کی ہمیں وہ ایک نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم پہ اثر نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کی رحمتیں تو نازل ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا جتنا بھی پڑھا جائے، بہتر یہ ہے کہ کم پڑھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پڑھتے ہوئے انسان اگر کہیں کسی نے بچے نے یاد کر لیا، بہت اچھی بات ہے، حافظ کا اللہ تعالیٰ نے بہت درجہ مقرر کیا ہے، لیکن یہی قرآن اگر طوطے کو یاد کیا تو پڑھ لے گا، یاد کر لے گا، لیکن اس کا پڑھنا اور ہمارے پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ وہ ساری رٹے گا، لیکن ہم اس کو سوچ کے پڑھیں گے، جو رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں وہ ہم پہ پڑھیں گے۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سوچیں کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے اس پہ ہمارا کتنا ہم پہ عمل ہوا ہے۔ اگر اس پہ عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ سے اس کی معافی مانگیں اور عمل کرنے کی توفیق دیں۔ جتنا ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له لعلكم ترحمون، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں ایک تاثیر اللہ نے قرآن کی یہ بھی بتائی کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، ان میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے انسانوں کے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے، زلزلہ لگتا ہے اور اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں پہ وہ اثر نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں خشیت پیدا نہیں ہوتی، ہمارے دل اللہ کے ڈر و خوف سے کانپتے نہیں ہیں، تو پھر اس بات پہ زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ اللہ نے تو قرآن کی تاثیر یہ بھی فرمائی کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پہاڑوں اور پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، تب بھی اثر نہیں ہوتا۔ پتھروں پہ اگر پانی کا قطرہ قطرہ جائے تو اس میں سراب ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص بیٹھا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، شاید ہمارے دل سو گئے ہیں۔ فرمایا سو نہیں گئے، مو گئے۔
سونے کو اگر آدمی سو جائے تو اس میں جھڑا جائے تو اٹھ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر ہم سننے کے باوجود بھی اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب دل مر گئے بالکل، اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ فکر مندی کی بات ہے، تو ہمارے دلوں پہ قرآن اثر کیوں نہیں کرتا، اس بات پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں پتھروں سے زیادہ۔ دیکھیں دریا کا کوئی اس کا راستہ نہیں، خود نہیں راستہ بناتے، ہم دریا کا راستہ نہیں بناتے بلکہ دریا خود اپنا راستہ بناتا ہے۔ اسی طرح قرآن اگر دل پہ نازل کیا جائے یا پڑھا جائے تو قرآن اپنا اثر خود بخود اثر کرے گا اس پہ، نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی کے پڑھنے سے قرآن اثر نہیں کرتا تو یہ نہیں کہ اثر نہیں کرتا چھوڑ دیں اس کو۔ میں ایک دفعہ فیروزے گیا تو وہاں ایک شخص جن کے پاس گئے تھے وہ کہنے لگے، ان کے جو شیخ تھے کہنے لگے، ایک شیخ وہاں بیٹھا تھا، ایک شخص کہنے لگا حضرت نماز کی اللہ نے توفیق تاثیر بنائی ہے کہ نماز پڑھو گے تو وہ بیائی برے کاموں سے روکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا حضور قلب، نماز اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک دل حاضر نہ ہو۔ تو جب میں نماز پڑھتا ہوں میرا دل تو حاضر ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں نماز پڑھتا نہیں ہوں۔ کیسی اس نے بات کہی کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ نماز پڑھنے سے دل حاضر ہونا چاہیے، اگر جب حدیث ہے کہ جب نماز نہیں، اگر دل حاضر نہیں ہوتا نماز ہی نہیں ہوتی، تو میرا دل حاضر نہیں ہوتا، میری نماز ہوتی نہیں ہے، اس میں پڑھتا نہیں۔ تو کیا میں ٹھیک کہتا ہوں کرتا ہوں؟ ابھی ہم فتویٰ دیں اس پہ کہ کیا ٹھیک ہے؟ ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے جب تک دل حاضر نہ ہو، تو ہمارا دل ہوتا نہیں ہے تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ تو مجھے وہ کہنے لگا کیا میں ٹھیک کہتا ہوں؟ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ میں نے بولا تم ٹھیک نہیں کرتے، تمہارا دل حاضر ہو یا نہ ہو لیکن تمہیں نماز پڑھنی پڑنی، نماز اللہ کا حکم ہے، وہ تمہیں ادا کرنا ہے، پڑھتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ دل بھی حاضر ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ دل بھی حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم قرآن پڑھتے رہیں، ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو ہم قرآن پڑھتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے دل پہ اثر ہوگا۔ اس لیے کہ دل پہ اثر نہیں چھوڑنا، چھوڑنے اس کو نہیں، اس کو پڑھتے رہیں، تھوڑا پڑھتے رہیں لیکن پڑھتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کو دل پہ اثر کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ جب کفار کے دل پہ اثر کرتا ہے تو ہمارے دل پہ نہیں کرے گا۔ مصر کے بادشاہ جمال الدین ناصر ایک دفعہ روس میں گئے تو وہاں جب میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ مسلمانی کیا ہے، تم چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، ہمارے سے بن جاؤ، ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے اور تم دنیا کی ترقی یافتہ ملک بن جاؤ، کیا رکھا ہے اس میں۔ اگلی دفعہ جب گئے تو وہ قاری عبد الباسط کو ساتھ لے گئے، جب ساتھ لے گئے تو ان کو ایک پاس بٹھایا، قاری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اتنا عرصہ ہوا قرآن پڑھتے ہو، کوئی معجزہ دیکھا قرآن کا؟ قاری صاحب نے بولا ہاں میں نے دیکھا کہ جب میں وہاں گیا صدر کے ساتھ بات، تو صدر نے میٹنگ ختم ہوئی، صدر نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں کچھ پڑھیں گے، تو میں نے مجھے اشارہ ملا، میں نے قرآن پاک تلاوت شروع کی، سورۃ طٰہٰ کی شروع کی، اور جب میں نے ایک دو رکوع ختم کیے، جب جا کر دیکھا تو جتنے بھی تحریے بیٹھے ہوئے تھے سب رو رہے تھے، سب ان کی آنکھوں میں آنسو، سب رو رہے تھے۔ تو ہمارے صدر نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہو گئی؟ کہ پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا پڑھا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا ہے، لیکن جو کچھ پڑھا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ جب کفار کے دل پہ پڑھنے پہ اثر ہوتا ہے تو ہمارے دل پہ بھی اثر ہوگا، اگر آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، پڑھتے رہیں۔ یہ اثر ہمارے دل پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تعالیٰ علیہ بکثرت قلوبہم، انہوں نے ایک مدت ہو گئی اللہ کا ذکر نہیں کیا، ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر بن گئے۔ آپ اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن اثر کرنے کے دو طریقے ہیں،
کہ ہمارے دل نرم ہوں، اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک اللہ کا ذکر کریں، دوسرا قرآن پڑھیں۔ اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن دل ہمارا نرم ہوگا، جب ہمارا دل نرم ہوگا تو قرآن پر اثر کرے گا، پھر قرآن اثر کرے گا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی یہ کیا ہم اس میں اللہ فرماتے کیا ہیں، اللہ کیا ہم سے چاہتے ہیں۔ ابھی ہم رٹتے جب اور ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے اوپر الماری میں سجا کے، جب پڑھیں گے رمضان کے مہینے میں، یہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حافظ لوگ جو ہیں وہ اکثر 12 مہینے نہیں پڑھیں گے، جب شعبان کا چاند نظر آئے گا پھر رٹا لگانا شروع کر دیں گے، 12 مہینے نہیں پڑھیں گے، جب شعبان کا چاند نظر آئے گا پھر رٹا لگانا شروع کر دیں گے، پھر رمضان میں پڑھیں گے۔ ارے قرآن رمضان شان رمضان کے لیے نہیں ہے، 12 مہینے کے لیے، یہ ہماری ضابطۂ حیات ہے، اس کے مطابق ہم اپنے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے بسم اللہ کے پے سے شروع کرنا ہے اور والناس کی سین تک ختم کرنا ہے۔ ہم نے اپنے سر کے بالوں کو شروع کرنا ہے اور پاؤں کے ناخن تک ہم نے اس کا عمل کرنا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہم نے اس کا عمل کرنا ہے، بے سے شروع کرنا ہے، والناس سین پہ ختم کرنا ہے، اور سر کے بالوں سے چوٹی سے لے کے شروع کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کرنا ہے، اور پاؤں کے ناخن تک ہم نے سمجھنا، اپنی زندگی کو ہم نے اسی کے مطابق کروانا، یہ نہیں کہ کچھ بھی عمل کر لیا کچھ نہیں کروا دیا، ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو قرآن کو ہمیں پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہمیں فائدہ ملے گا، یہ قرآن ہمیں اس دنیا میں فائدہ دے گا، مرنے کے بعد قبر میں فائدہ دے گا، اور حشر کے ساتھ میدان میں فائدہ دے گا، اور جنت میں بھی فائدہ دے گا، یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اس لیے مختلف حدیثیں ہیں، میں تو جاہل آدمی ہوں، مختلف حضرات علماء حضرات تشریف فرما ہے، سورہ واقعہ پڑھو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، تبارک الذی سورہ ملک پڑھو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی، اس میں مختلف چیزیں ہیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ پڑھیں گے تب تو ہے نا، جب پڑھیں گے نہیں پھر کیا۔ یہ ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے انسان تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پھر یہ نہیں کہ جو پڑھتا ہے اس پہ بھی نازل ہوتی ہے، اس گھروں پہ نازل ہوتی ہے، اگر بچہ پڑھے گا تو اس گھر پہ بھی نازل ہوگی، اس کے ماں باپ پہ نازل ہوگی، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ بھی جاتی ہے۔ ایک بچہ بیوی حاملہ تھی، انہوں نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہو قرآن پڑھانا، بچہ پیدا ہوا، جب وہ کچھ پڑھنے کے لائق ہوا تو اس کو لے گئی اس کی والدہ مولوی صاحب کے پاس، اس کے والد کے خواہش تھی کہ اس کو قرآن کا علم سکھایا جائے۔ جب انہوں نے مولوی صاحب نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے بسم اللہ شروع کی، اور اس کا میرے جیسے کہ اللہ بندے کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، وہ اپنے عذاب میں تھا، جب بیٹے نے بسم اللہ شروع کی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے باپ کا عذاب اٹھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا میرے قرآن سے شروع کرے، میرے نام سے شروع کرے اور میں اس کو عذاب دوں۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے بیٹے نے قرآن شروع کیا ہے، میں اس کے قبر کا عذاب اٹھا دیتا ہوں۔ جس کے بیٹے کے پڑھنے سے قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ والد قبر کا عذاب اٹھا دیتا ہے، سوچیں وہ ہماری اگر ہم اپنے خود پڑھیں گے تو ہم پہ کتنا اثر پڑے گا، اس پہ ہم کتنا اثر پڑے گا۔ تو اس کو قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ ضروری نہیں ہے ہم 2 3 سپارے 7 سپارے پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں، 1 سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، 100 سپارہ پڑھ لیں روز کا، 100 سپارے پڑھنے میں زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے، پھر 100 سپارہ پڑھیں، لیکن ناغہ مت کریں۔ اور جن کو شوق ہوتا ہے، میں ہریانی میں گیا تو وہاں ہمارے بڑے صاحب کے خلفاء میں سے ہیں ڈاکٹر نثار اللہ ہریانی میں، تو ویسے باتیں چل رہی تھی، کہنے لگے میں 10 سپارے روز پڑھتا تھا، 10 سپارے روز پڑھتا تھا، لیکن اب میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہے، کلینک بھی چلانی پڑتی ہے، خلفاء میں سے ہیں، جماعت کا کام بھی چلانا پڑتا ہے، باہر سفر بھی کرنا ہے، اب میرے پاس کام کم زیادہ ہو گیا ہے، کام وقت کم ملتا ہے، لیکن 5 سپارے آج میں روز پڑھتا ہوں، اور جب تک میں 5 سپارے روز نہیں پڑھا مجھے پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے، میں کچھ رہ گیا، میں پڑھا نہیں پایا۔ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، کلینک بھی چلاتے ہیں، خانگاہ بھی چلاتے ہیں، ظاہر لوگ آتے ہیں تو خدمت بھی کرنی پڑتی ہے، بعض سفر بھی جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پڑھتے ہیں، 5 سپارے پڑھتے ہیں۔ ہم گھر بیٹھ کے مفت میں ادا کر نہیں کرتے،
اپنے وقت کو نکالیں کچھ قرآن پڑھنے کے لیے. اتنا وقت کم سے کم اگر ایک سپارہ نہیں تو آدھا سپارہ 100 سپارہ روز پڑھ لیں تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سب سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی. اپنے بچوں کو جو ہم نے قرآن پڑھایا ہے ان کو کوشش کریں کہ ان کو پھر آگے تفسیر پڑھائیں, قرآن کا ترجمہ پڑھائیں, پھر تفسیر پڑھائیں تاکہ سمجھیں کہ صحیح کہ میں نے پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں. ہم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت دیتی ہے لوگوں کو, لیکن جو پڑھے گا تو ہدایت ملے گی نا, جو پڑھے گا یہ ہدایت کہاں سے ملے گی, یا سمجھے گا تو ہدایت ملے گی, نہیں سمجھے گا تو ہدایت کہاں سے ملے گی. یہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں, اللہ نے تو ہدایت نازل کر دی, اب راستہ لینا ہمارا کام ہے. ابھی ہم بھی ہدایت نہیں ملتی تو ہمارا اپنا قصور ہے. تو اس کو پڑھیں بھی, سمجھیں بھی, اس عمل کرنے کی کوشش کریں. تو آگے کا سمجھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین. اللهم ربنا ثبتنا على صراط المستقيم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا فاغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. کریمہ میں بخشا برحال ماں کہ ہست مسیر کمت ہوا ندارم غیر است فریاد رس تو ہی آسی علا خطا بخش و بس. نگاہدار مارا راہ خطا خطا درگزار و ثواب النبا. دست رحمت برکشا موئے سبید من گرچہ بار گناہ ہوئے سیاہ اللہ. یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ ظاہری باطنی سارے گناہ کو فرمانا. یا اللہ پاک جو ہم نے دن کی روشنی میں کیے, رات کے اندھیرے میں کیے, محفل میں کیے, تنہائی میں کیے, سب آپ کے رحمت. یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو فرمانا. یا اللہ پاک بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, بے روزگاروں کو حلال کام روزی عطا فرمائے, بے اولادوں کو نیک سالی عطا فرمائے. یا اللہ پاک عام دوستوں کو جائز حالات کو بھی فرما دے. یا اللہ پاک قرض داروں کو قرض ادا فرما دے. یا اللہ پاک جن دوستوں کی جو بھی جائز حالات ہیں وہ اپنے خزانے سے پوری فرما دے. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.